بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج کا ایک انتہائی اہم عمل ہے جس میں ہمارے بہت سے دوست متعلقین پریشان ہوتے ہیں، اور میں اس عمل کو بتانے سے پہلے یہ ضروری سمجھتا ہوں کہ تھوڑی سی کچھ بات ایسی ضرور بتائی جائے کہ جس میں بہت سی ذہن کی جو الجھنیں ہیں وہ ٹھیک ہو جائیں۔ ان میں سے ایک بہت اہم جو چیز ہے وہ یہ ہے کہ رزق کے بارے میں بہت سے وساوس اور خیالات انسان کو زیادہ پریشان کرتے ہیں۔ بس اوقات جب انسان حالات میں کے شکنجے میں ہوتا ہے، جب نشیب و فراز میں ہوتا ہے، اور اس وقت کبھی ایسا ہوتا ہے کہ انسان سمجھتا ہے کوئی بھی جس چیز کو میں ہاتھ لگاتا ہوں، چاہے سونے کو ہاتھ لگاؤں وہ مٹی بن جاتا ہے، اور جس کام کو بھی ہاتھ ڈالوں وہ نقصان ہی کی طرف جا رہا ہے، اور کوئی بھی اس وقت مجھے سپورٹ اور ہیلپ کرنے والا کوئی بھی نہیں رہا، کوئی قریبی، کوئی ریلیٹیو، کوئی اپنا ایسا نہیں رہا جو مدد کرے۔ اور اس مشکل وقت میں انسان بسا اوقات بہت سے دوست ایسے ہیں جو کہ شاید کچھ تربیت کا فقدان ہوتا ہے یا علم کا فقدان، بسا اوقات انسان خودکشی کی طرف بھی چلے جاتے ہیں اور سوچنا شروع کرتے ہیں اس کی طرف۔ تو بہت سے جو لوگ ایسے جو بہت زیادہ پریشان ہیں، تو انہیں پہلی بات جو میں عرض کرنا چاہتا ہوں، وہی پہلی بات یہ ہے کہ یہ یاد رکھنا چاہیے کہ ہمارے رزق جو ہے وہ کسی انسان کے ہاتھ میں نہیں ہے۔ رزق ہمارے رب کے ہاتھ میں ہے، اور اللہ تعالیٰ اس کائنات میں بے شمار ایسی مخلوق ہیں جنہیں ہم نہیں بھی دیکھ سکتے، ان کو بے رزق دیتے ہیں۔ سمندر میں بے شمار مخلوقات ہیں، زمین میں بے شمار مخلوقات ہیں، انسان کے علاوہ کتنی مخلوقات، کتنے جانور، چرند پرند ایسے ہیں کہ جن کی کوئی فیکٹریاں نہیں ہیں، جن کے بزنس کاروبار نہیں ہیں، وہ ملازمت نہیں کرتے، مزدوری نہیں کرتے، اور وہاں کوئی ایجوکیٹڈ بھی نہیں ہے، کوئی ایسا سلسلہ نہیں ہے، لیکن جو ان کا رزق ہے، جن کو وہ پسند کرتے ہیں، جو ان کے پیٹ میں جاتا ہے، وہ اللہ تعالیٰ ان کو مہیا فرماتے ہیں۔ سمندری بے شمار مخلوقات ایسی جس کو اللہ تعالیٰ رزق دیتے ہیں۔ بہت سے جانور ایسے ہیں جن کو کہا گیا یہ ناپاک ہیں اور یہ نجس ہیں، ان کو بھی اللہ تعالیٰ رزق عطا فرماتے ہیں۔ تو پہلی بات یاد رکھنی چاہیے کہ رزق اللہ تعالیٰ سب کو عطا فرماتے ہیں، سب کو پہنچاتے ہیں، رزق کا ذمہ اللہ تعالیٰ کے ہے۔ اور دوسری بات یہ یاد رکھنی چاہیے کہ جس کا رزق ختم ہو جاتا ہے وہ پھر دنیا سے رخصت ہو جاتے ہیں، اور ان کا کوئی نہ کوئی سبب موت کا بن جاتا ہے۔ موت کا فرشتہ ان کے سامنے آتا ہے اور وہ دنیا سے رخصت ہو جاتے ہیں، کوئی سبب بہانہ بن جاتا ہے۔ لیکن جو رزق کی کشادگی اور تنگی ہے، کسی پہ رزق بہت زیادہ ہے، کسی کے پاس بہت کم ہے، یہ جو انسانوں میں فرق ہوتا ہے، یہاں یہ بات سمجھ لیں کہ دوسری اہم ہے کہ ہر انسان دنیا میں امتحان کے لیے آیا ہے، بطور امتحان کے ہے۔ بس اوقات بعض انسان ایسے ہیں جن کے پاس رزق بہت ہے، لیکن وہ کسی ایسی بیماری کے اندر ہیں جس کا آپ سوچ بھی نہیں سکتے۔ کبھی ان کو اولاد کی طرح سے وہ پریشانی ہے جن کا ہم سوچ بھی نہیں سکتے، اور بس اوقات وہ ان معاملات میں پھنسے ہوتے ہیں جن کا ہمیں پتہ بھی نہیں ہوتا۔ تو یہ یاد رکھیں، ہر رزق جن کے پاس ہمیں نظر آ رہا ہوتا ہے کہ سب رزق والے کوئی بھی آزمائش کے بغیر نہیں ہے، ہر ایک کے پاس آزمائشیں ہیں، ہر انسان امتحان میں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ بہتر جانتے ہیں کہ میں نے کس انسان کو کس طریقے سے آزمانا ہے، اس کی آزمائش کس طریقے سے کرنی ہے۔ اس لیے ذہن کو ہمیں مطمئن رکھنا چاہیے۔ اور عمومی طور پہ رزق کے بارے میں شیطان انسان کو بہت زیادہ پریشان کرتا ہے، تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم صبح و شام 10 دفعہ پڑھیں، اور جب بھی ایسے خیالات ہوں، آسان ترین حل ہے کہ اعوذ باللہ پڑھیں اور وضو کر کے نماز پڑھنی شروع کر دیں۔ 2 رکعت چاہے نفل نماز پڑھیں، نماز پڑھ کے اللہ تعالیٰ سے مانگیں، چاہے فرض نماز کا وقت ہے تو فرض نماز پڑھیں، اس سے اللہ تعالیٰ سے دعا کریں۔ سب سے زیادہ دل دماغ کو سکون دینے والی چیز وہ اللہ تعالیٰ کا ذکر ہے، یہ یاد رکھیں۔ سب سے زیادہ انسان کو سکون دینے والی چیز، سب سے زیادہ اطمینان دینے والی چیز ذکر ہے۔ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، غور سے سنو، دلوں کو سکون ملتا ہے اللہ کی یاد سے۔ تو اللہ کا ذکر کوئی بھی کریں،
سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، درود پاک ہے، استغفار ہے، کلمہ طیبہ ہے، کوئی بھی قرآن کریم کی تلاوت ہے، کچھ بھی کریں، آپ کے انشاءاللہ دل کو سکون اللہ کے ذکر سے ہی ملے گا۔ یہ میں نے بات اس لیے عرض کر دی کہ ہمارے بہت سے دوست ایسے ہوتے ہیں کہ جن کو اس پریشانی کے وقت میں ہم نے کہاں سے ہمیں دوائی ملے گی، ہمیں ہماری اس بیماری کا حل کیا ہے وہ پتہ نہیں ہوتا۔ ہر قسم کی پریشانی کا حل یہ ہے کہ ہم اللہ کا ذکر میں وہ مشغول ہو جائیں۔ تو یہ چند باتیں میں نے عرض کی جو کہ ضروری تھیں۔ اس کے علاوہ بھی کچھ باتیں ایسی ہیں جو کہ ضروری ہیں بتانے والی، وہ پھر انشاءاللہ کسی موقع پہ عرض کروں گا۔ یہ جو چند باتیں میں نے کی ہیں ان کو ضرور ذہن میں رکھا جائے، ان کو دوبارہ سن لیا جائے تو تاکہ ذہن نشین ہو۔ جو عمل میں بتانے لگا وہ عرض کر دیتا ہوں۔ عمل ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دعا بتائی ہے، کی طرف سے بتائی گئی ہے، بخاری شریف کے اندر روایت ہے، ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما عرض کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم نے کئی دفعہ سنا ایک ہی جگہ پر بیٹھے ہوئے 100 دفعہ یہ کلمات پڑھتے تھے، ایک ہی جگہ پر بیٹھے ہوئے۔ وہ کلمات ہم پڑھ لیں یا ان کے علاوہ کلمات بھی پڑھ سکتے ہیں، وہ میں عرض کر دوں گا۔ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کلمات پڑھتے تھے وہ ہیں رب اغفر لی وتب علی انک انت التواب الرحیم، رب اغفر لی وتب علی انک انت التواب الرحیم۔ ایک ہی جگہ پہ بیٹھے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم 100 دفعہ بھی اس دعا کو پڑھتے تھے، اور یہ دعا ہے معافی کی، توبہ کی۔ توبہ اور استغفار ایک ایسا عمل ہے جو رزق کو سب سے زیادہ اپنی طرف کھینچتا ہے۔ ایک روایت میں ہے من لزم الاستغفار، جو انسان استغفار کو لازم پکڑتا ہے یعنی بہت زیادہ استغفار کرتا ہے، جعل اللہ من کل ضیق مخرجا، اللہ تعالیٰ اس کو ہر تنگی سے نکال دیتے ہیں۔ ہم ہر قسم کی تنگی میں ہیں تو استغفار ہمیں تنگی سے نکال دے گا۔ جعل اللہ من کل ضیق مخرجا ومن کل ہم فرجا، ہر اس کی پریشانی اللہ دور کر دیتے ہیں۔ وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبْ، اور رزق اس کو ایسی جگہ سے دیتے ہیں انسان کا وہم و گمان بھی نہیں ہوتا۔ یہ جو دعا میں نے عرض کی ہے کوشش کریں اسی کو پڑھیں، اور کم از کم مقدار 100 دفعہ ہے، اور بہترین مقدار زیادہ سے زیادہ پڑھنے کی کوشش کریں تو اس دعا کو 100 دفعہ پڑھیں، اور اس کے علاوہ استغفار استغفر اللہ یا رب اغفر لی یا لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، یہ 500 دفعہ پڑھیں ضرور۔ استغفر اللہ پڑھ لیں، یہ 500 دفعہ کمپلیٹ کریں، اور اس میں یاد رکھیں اپنے گناہوں سے سچی توبہ اللہ تعالیٰ سے کرنی ہو، اور نیت کریں کہ ہم جن گناہوں میں ہیں آئندہ ان گناہوں کو نہیں کریں گے۔ انشاءاللہ چند ہی دنوں کے اندر ہماری حالت بدلے گی، اور ہم اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے، اور بے شمار رزق کے دروازے جو اللہ تعالیٰ کھولیں گے جو ہمارے وہم و گمان میں بھی نہیں ہیں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔